بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے ویڈیو نمبر 1 مکمل توجہ کے ساتھ سنی ہوگی، جس میں مصنف اور ناول کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور یقیناً آپ نے ان دونوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ امید ہے آپ نے سبق کی اچھی طرح بلند خوانی بھی کر لی ہوگی، جس سے لازمی طور پر آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ہم اپنے سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کی طرف آتے ہیں، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کے طویل ناول میرات العروس کا ایک مختصر حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم ناول میں موجود کرداروں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ کہانی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ فتح اللہ خان، یہ ناول میں حسن آرا کے والد کا کردار ہے، جو کہ ایک امیر و کبیر شخص ہے۔ سلطانہ بیگم، یہ ناول میں موجود والدہ کا کردار ہے۔ جمال آرا، فتح اللہ خان کی بڑی بیٹی جو کہ شادی ناکام ہونے کی وجہ سے میکے میں بیٹھی ہے۔ حسن آرا، فتح اللہ خان کی چھوٹی بیٹی جو کہ انتہائی بدتمیز، ضدی اور بدمزاج ہے، جسے تربیت کی اشد ضرورت ہے، یہ ناول کا مرکزی کردار ہے۔ شاہ زمانی بیگم، یہ سلطانہ کی بہن اور حسن آرا کی خالہ ہیں۔ اصغری، پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلیقہ شعار لڑکی جو کہ تمیزدار بہو کے نام سے مشہور ہے۔ دیانت النساء، یہ اصغری کی ملازمہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ناول میں موجود کرداروں کا مختصر تعارف۔ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ان کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ بہترین منظر نگاری کرتے ہوئے ڈپٹی نذیر احمد بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے۔ ہر طرح کی آسائش اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ والی اندور کی سرکار میں ایک مدت تک مختار کل یعنی مالک رہے اور ہزاروں روپے کی املاک یعنی زمین و جائیداد کے مالک تھے۔ بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی یعنی دہلیز، چوکھٹ یا دروازے پر سپاہیوں کا دستہ چوکیداری کے لیے موجود ہے۔ اندر باہر 30-40 نوکر چاکر ہر وقت موجود۔ گھوڑا، ہاتھی، پالکی جسے ڈولی بھی کہا جاتا ہے، یہ پردوں والی زنانہ سواری کہلاتی ہے، جسے 2 یا 4 کہار کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں۔ بگھی یعنی 4 پہیوں والی گھوڑا گاڑی بھی سواری کے لیے موجود ہے۔ یہ تمام سواریاں فتح اللہ خان کے گھر کے باہر ہر وقت موجود ہوتی تھیں، جس سے فتح اللہ خان کی مالی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی اسفندیار کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور جمال آرا واپس اپنے میکے آ گئی، جبکہ حسن آرا کی نسبت یعنی منگنی بھی ایک اچھے خاندان میں ہو چکی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ یعنی ماں کا گھر تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت یعنی قابلیت کا خوب چرچا تھا، جبکہ شاہ زمانی بیگم بذات خود بھی اصغری سے خوب اچھی طرح واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ بقول شاعر، فلک جنہیں عیش دیتا ہے وہاں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ زندگی دراصل خوشی اور غم کا امتزاج ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پاس صرف خوشی ہو یا صرف غم۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں اور یہی زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر غم و آلام نہ ہوتے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تو کوئی بھی اپنے رب اور اس کے رحم و کرم کو یاد نہ کرتا۔ دکھ، مصیبت اور غم میں ہی انسان کو رب یاد آتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد قدرت کے اسی دائمی قانون کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطانہ بیگم جنہیں ہر طرح کا عیش و آرام میسر تھا، وہ بھی اپنی بیٹیوں کی طرف سے افسردہ اور رنجیدہ رہتی تھیں۔ بڑی بیٹی جمال آرا شادی کی ناکامی کے بعد میکے واپس آ گئی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی حسن آرا مزاج کی انتہائی تیز تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی سے لڑتی رہتی تھی، نہ ماں کا لحاظ، نہ باپ کا ڈر اور نہ بہن کا ادب۔
नौकर चाकर सब ही उससे नाला यानी बेजार रहते थे। गर्ज हुस्न आरा सारे घर को सर पर उठाए रहती थी। शाह जमानी बेगम के आने पर चाहिए था कि हुस्न आरा कुछ देर के लिए खामोश होकर बैठ जाती। शाह जमानी बेगम को अभी पालकी से उतरे देर न हुई थी कि लगातार 3 फरियादें यानी शिकायतें आईं कि बेगम साहिबा देखिए, छोटी साहबजादी ने मेरी नई ओढ़नी लीर लीर यानी टुकड़े टुकड़े कर डाली। अब मुझे कौन बनाकर देगा? गुलाब बिलबिला उठी कि हाय मेरा कान खूना खून हो गया। बावर्ची खाने से मामा ने दुहाई दी यानी फरियाद की कि अच्छी खुदा के लिए कोई इनको समझाता। सालन की पतीलियों में मुठियां भर भर कर राख झोंक रही हैं। शाह जमानी बेगम ने जब मुख्तलिफ शिकायतें सुनी तो हुस्न आरा को अपने पास बुलाया। खाला के बुलाने पर हुस्न आरा आ तो गई, लेकिन न सलाम न दुआ। हाथ राख से भरे हुए, पाँव कीचड़ में लथपथ इसी हालत में खाला से लिपट गई। खाला ने हुस्न आरा को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत शौकी यानी शरारत करने लगी हो। ये सुनना था कि हुस्न आरा ने खाला को बदतमीजी से जवाब दिया कि यकीनन सुंबल चुड़ैल ने शिकायत की होगी। फौरन खाला की गोद से निकलकर तेजी से सुंबल पर हमला करके उसके बाल नोच लिए, जबकि खाला उसे ऐसा करने से रोकती रह गई, लेकिन हुस्न आरा ने खाला की एक ना सुनी। शाह जमानी बेगम ने हुस्न आरा का तर्ज अमल देखकर बहन से कहा कि सुल्ताना, खुदा का वास्ता इस लड़की की तरबियत के लिए किसी उस्तानी का बंदोबस्त करो, ताकि तालीम के साथ साथ ये आदाब ज़िंदगी भी सीख सके। सुल्ताना बेगम कहती हैं कि मैं महीनों से ऐसी उस्तानी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिलती। शाह जमानी बेगम कहती हैं, अरे बहन, तुम्हारी मिसल भी वही कि ढंढोरा शहर में बच्चा बगल में। डिप्टी नज़ीर अहमद ने यहाँ बड़ी खूबसूरती से कहावत यानी ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल किया है। यानी चीज़ तुम्हारे सामने है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। यानी एक काबिल और समझदार उस्तानी तो तुम्हारे अपने मोहल्ले में ही मौजूद है। यानी मौलवी मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू असगरी लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है, जो पढ़ी लिखी और सलीके वाली है, जिसकी वजह से सब उसे तमीज़दार बहू कहते हैं। सुल्ताना बहन को जवाब देती हैं, मुझे इसकी खबर नहीं, मैं किसी को भेजकर मालूम करवाती हूँ। ये कहकर अपने घर की दारोगा यानी पहरेदार मुलाजमा, जिसका नाम मानी जी है, को बुलाकर कहा कि बाजी अम्मा यानी शाह जमानी बेगम कहती हैं कि इस मोहल्ले में कोई मौलवी साहब रहते हैं, उनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, जाकर देखो। अगर वो उस्तानी गिरी करें यानी पढ़ाने की नौकरी करें तो उनको बुला लाओ, और उनकी तनख्वाह के अलावा हर तरह की मदद करने को भी तैयार हैं। मानी जी मौलवी साहब के घर आईं। मौलवी साहब की बीवी से सलाम दुआ के बाद मानी जी पूछती हैं कि तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है। मोहम्मद कामिल, जो कि असगरी के शौहर का नाम है, की माँ कहती हैं कि वो कोठे पर हैं यानी छत पर अपने कमरे में हैं। मानी जी ऊपर बहू के पास जाने के लिए कहती हैं तो दयानतुन्निसा, जो के घर की मुलाजमा है, कहती है आप अपना अता पता बताइए, बहू साहब यहीं आ जाएंगी। जब मानी जी ने बताया कि वो हकीम साहब के घर से आई हैं, तो मोहम्मद कामिल की माँ ने सब घर वालों की खैरो आफियत पूछी। तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त हो गया था। असगरी का ये रोज़ का मामूल था कि वो असर की नमाज पढ़कर नीचे उतरती थी और मगरिब और इशा दोनों नमाजें नीचे पढ़ा करती थी। मानी जी ने असगरी को देखा तो बराह रास्त उसे उस्तानी गिरी के लिए न कहा, बल्कि बातों ही बातों में इस तरह कहा कि बेगम साहिबा को अपनी छोटी बेटी की तालीम और तरबियत के लिए एक उस्तानी की ज़रूरत है, और वो आपसे इस सिलसिले में बात करना चाहती हैं कि आप उनकी छोटी बेटी को पढ़ा दिया करें। बड़ी बेगम साहिबा यानी शाह जमानी बेगम ने आपका जिक्र किया, तो बेगम साहिबा यानी सुल्ताना बेगम ने मुझे आपके पास भेजा है। असगरी ने यह सुनकर कहा कि दोनों बेगम साहिबों को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना, और उनसे कहना कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। इंसान इसीलिए लिखता पढ़ता है कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके। मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं बेगम साहब की लड़की को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं? ना तो बेगम साहब लड़की को यहाँ भेजने पर तैयार होंगी और ना उनके घर मेरा जाना हो सकता है। मानी जी ने तनख्वाह का नाम तो ना लिया, लेकिन इशारतन ये ज़रूर कहा
کہ اگر وہ گھر آ کر پڑھانے کا معاوضہ لینا چاہتی ہیں تو سلطانہ بیگم تمام خرچ اٹھانے کو تیار ہیں۔ اس پر اصغری نہایت ادب اور مہذب طریقے سے جواب دیتی ہے کہ یہ سب ان کی مہربانی ہے، وہ ریاست کے والی ہیں، ان کے لیے یہی بات مناسب ہے کہ وہ اپنی ریاست کی عوام کا خیال رکھیں اور انہی کے زیر سایہ ہم بھی وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، خدا بھوکا ننگا نہیں رکھتا۔ بغیر معاوضے کے محض خدمت کے جذبے کے تحت ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تنخواہ دے کر پڑھوانا مقصد ہے تو شہر میں اس طرح کی بہت سی استانیاں مل جائیں گی جو تنخواہ لے کر گھر آ کر تعلیم دینے پر تیار ہو جائیں گی۔ یہاں ڈپٹی نذیر احمد نے اصغری کے کردار کو ایک شفیق، قابل اور نیک نفس استانی کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایک اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو صرف رسمی تعلیم دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب و غالب ہو سکے، اور ایسا استاد ہمیشہ بغیر معاوضے کے محض خدمت کے جذبے کے تحت اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی جی لٹو ہو گئی۔ لٹو ہونا محاورہ ہے جس کے معنی ہے فدا ہونا، متاثر ہونا۔ اگرچہ مانی جی نوابوں کے خاندان میں رہتی تھی اور ان کے انداز گفتگو سے خوب واقف تھی، لیکن اصغری کی سچی اور کھری باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی اور معذرت کے ساتھ ساتھ اس بات کی معافی کی طلبگار بھی ہوئی کہ اس نے معاوضہ دے کر تعلیم دینے کی بات کی۔ مانی جی نے واپس آ کر سلطانہ کے سامنے اصغری کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور کہا کہ اصغری تو واقعی لاکھوں استانیوں کی ایک استانی ہے۔ اس کا اخلاق و کردار ایسا ہے کہ صرف شکل دیکھنے سے آدمی انسان بن جائے، گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی بھی اعلیٰ اوصاف سیکھ لے، سایہ پڑ جانے سے کام کرنے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ اتنی خوبیوں کے باوجود اصغری پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گی۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، یعنی اصغری کے والد اور سسر اچھے عہدوں پر فائز ہیں، دولت کی کمی نہیں۔ گھر میں ایک خاتمہ ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے۔ دالان ایک بڑے اور لمبے کمرے کو کہتے ہیں۔ سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے۔ سوزنی کا مطلب ہے روئی بھرا کپڑا جس پر کشیدہ کاری کی گئی ہو، یعنی ایسے گاؤ تکیے جن کے غلاف پر بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں۔ اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، انہیں بھلا نوکری کی کیا پرواہ۔ شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اسے خود کیا آتا ہے، والدین اور بزرگوں کی عنایت سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ حسن آرا کو سکھانے کی پوری کوشش کرے گی اور اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرے گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی یعنی سونے کا سکہ دینے لگی تو اصغری نے کہا کہ اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پڑھانے کا معاوضہ لوں؟ سلطانہ نے کہا، استغفر اللہ، معاوضہ دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، یعنی ہماری کیا حیثیت ہے، بس بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری نے کہا، ہاں شروع میں تبرک یعنی خیر و برکت کے لیے مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، تو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہوگی۔ یہ کہہ کر ملازمہ دیانت النساء کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک قاب یعنی پلیٹ بھر کر نکتیاں لے آئی۔
نکتیاں ایک قسم کی مٹھائی ہے جو بیسن سے موتیوں کے برابر بنائی جاتی ہے۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور پھر قاب دیانت النساء کو دی کہ وہ سب بچوں میں بانٹ دے۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے چلی گئی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ سبق میں موجود نئے الفاظ کے معنی جاننے کے لیے لغت کا استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کی درسی کتاب کے آخر میں فرہنگ میں بھی نئے الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔